بہت ساری باتیں ہیں جو عوام میں مشہور ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا کرنے سے ویسا ہوتا ہے، جیسا کہ جنبی آدمی، ناپاک آدمی، چاہے مرد ہو یا عورت، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ناپاکی میں گھر سے باہر نکلتا ہے تو اس کے ہر بال میں شیطان ہوتا ہے اور اس کے اوپر لعنت کرتا ہے یہاں تک کہ وہ طہارت نہ حاصل کر لے۔ مطلب یہ کہ اگر کوئی ناپاکی میں گھر سے باہر نکلتا ہے تو فرشتے لعن و طعن کرتے ہیں۔ حالانکہ شریعت میں اگر آپ دیکھیں گے تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس ملتا ہے کہ اگر ایک آدمی حالت ناپاکی میں باہر نکلتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، اس سے اس کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اور یہ کہ ناپاکی میں باہر گئے تو شیطان پکڑ لے گا تو ایسا ہوگا ویسا ہوگا، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے؟ صحیح بخاری اور مسلم کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات مدینہ کے راستے میں ہوئی گئی، مدینہ کے راستوں میں سے کسی راستے میں ملاقات ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور وہ اس وقت حالت جنابت میں تھے۔ جنبی کس کو کہا جاتا ہے؟ جس کو ناپاکی لاحق ہو، جس کے اوپر غسل ہو، چاہے بیوی سے ہم بستری کیا ہو یا نہ کیا، احتلام ہوا جو، تو وہ حالت جنابت میں تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پکڑ لیا، تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے کسی طرح سے وہاں سے پیچھے ہوا کھسک کر کے گیا اور غسل کر کے پھر میں آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھا کہ ابو ہریرہ کہاں تھے؟ نہیں نہ کنت یا ابا ہریرہ، تو کہا تھا؟ تو اس نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ناپاک تھا اور ناپاکی میں آپ کے ساتھ بیٹھنے کو میں پسند نہیں کیا، جس کی وجہ سے میں چلا گیا غسل کرنے۔ غسل کر کے وہ آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے وہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ سے کہا کہ سبحان اللہ، یعنی اللہ پاک ہے، یعنی کوئی بات ہو جائے تعجب کے طور پر بولا جاتا ہے نا یہاں سبحان اللہ، ایسے کیسے ممکن ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان المسلم لا ینجس یا ان المؤمن لا ینجس، کہ مومن یہ ناپاک نہیں ہوتا، مومن یہ ناپاک نہیں ہوتا۔ مطلب یہ کہ اگر کوئی آدمی جس کو ناپاکی لاحق ہے، ناپاکی، تو اس کا جسم ناپاک نہیں ہو جاتا، یہ وقتی طور کی عارضی ناپاکی ہے نا، یہ اندرونی ناپاکی نہیں ہے۔ جس طرح کہ مشرک کے بارے میں آیا ہے کہ انما المشرکون نجس، مشرک یہ نجس ہے، ناپاک ہے، یعنی اندرونی طور سے ان کا دل ہی ناپاک ہے، یہ بت پرستی کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، تو یہ تو اندرونی ناپاکی ہے۔ تو مسلمان تو اندرونی ناپاک نہیں نہ ہوتا ہے، یہ ظاہری ناپاکی تھی۔ چاہے مان لے کہ کسی کو اب عورت ہے، اس کے ساتھ مان لے کہ نفاس کا معاملہ ہے یا حیض کا معاملہ ہے، تو یہ تو ظاہری ناپاکی ہے، ظاہری ناپاکی ہے، اوپر کی ناپاکی ہے۔ تو اب اس کی وجہ سے کوئی آدمی یہ کہے کہ نہیں اس کا پسینہ صحیح نہیں ہے، اس کے ساتھ نہیں بیٹھا جا سکتا، یا بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، یا بعض عورت ایسی بھی سمجھتی رہتی ہے کہ حالت ناپاکی میں، حالت حیض میں ہے تو اس طرح سے فلاں کام نہیں کر سکتی ہے، گھر سے باہر نہیں جا سکتی ہے، تو یہ سب فضول بات ہے میرے بھائی، یہ سب فضول بات ہے۔ یہ جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات حالت جنابت میں ہوئی اور یہ باہر تھے۔ اسی طرح سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے بخاری مسلم کے اندر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے پاس گئے ایک رات، ہر ایک کے پاس گئے، ہر بیوی کے پاس گئے، اور ظاہر سی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں تھیں ان کا گھر الگ الگ تھا، اب باہر نکلتے تھے ایک ہی رات میں گئے، ہر ایک کے پاس گئے، اب یہ نہیں کہ طہارت حاصل کر کے غسل لے کر کے، ایسا بھی نہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ حالت ناپاکی میں اگر آدمی باہر نکلتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ پاکی کہاں ضروری ہے؟ پاکی اصل میں نماز کے لیے ضروری ہے، پاکی مان لیں قرآن پڑھنے کے لیے ضروری ہے، جنابت ہے، جنبی ہے تو پاکی ضروری ہے، طہارت ضروری ہے، یا مان لیں کہ طواف کرنے جا رہا ہے تو وہاں پاکی چاہیے، ضروری ہے۔ لیکن یہ کہ اگر کوئی آدمی گھر سے باہر گیا کام کرنے کے لیے ناپاک ہے تو شیطان پکڑ لے گا، تو ایسا ہوگا ویسا ہوگا۔ یا بعض لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ عورت کھانا نہیں بنا سکتی ہے، شوہر کے ساتھ سو نہیں سکتی ہے، تو دیکھیے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ
से जो कुछ आया पहले, मान लें कि वो लोग हालत हैज़ में बीवी के साथ बैठते नहीं थे, सोते नहीं थे, खाना वगैरह भी नहीं बनाती थी वो, जबकि इस्लाम ने इस सब का रद्द किया है कि हालत हैज़ में अगर एक औरत है तो खाना भी बना सकती है, शौहर के साथ बिस्तर पर सो भी सकती है। जैसा कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खुद बयान करती हैं कि वो हैज़ में होती, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी गोद में सर रख करके कुरान पढ़ते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबाशरत करते थे हज़रत आयशा से हालत हैज़ में, यानी मुबाशरत से मुराद ऊपर से बोसोकिनार होते थे। जिमा करना मना है हालत हैज़ में। कुरान में अल्लाह ताला ने बतला दिया है, यसअलूनका अनिल महीद कुल हुवा अज़ा फ़अतज़िलुन निसा फ़िल महीज़, कि लोग आपसे हैज़ के बारे में पूछते हैं तो आप बता दीजिए कि ये गंदी चीज़ है, लिहाजा हालत हैज़ में, हैज़ के दिनों में औरतों से अलग थलग रहो, यहाँ तक कि वो पाक ना हो जाए, तहारत ना ले ले, गुस्ल ना ले ले, तब तक नहीं। मतलब ये नहीं कि आप उनके हाथ का खाना नहीं खा सकती, या वो खाना नहीं बना सकती, या आप उनके साथ बिस्तर पर सो नहीं सकती, ऐसा नहीं है, बल्कि जिमा नहीं कर सकते, जिमा करना ये मना है। तो जो कुछ मना है वो इस्लाम में बिल्कुल वाज़ेह है, लेकिन जो चीज़ नहीं है वो लोग मशहूर कर रखे हैं कि इस तरह से औरत नहीं कर सकती है, बाहर नहीं निकल सकती है। तो मेरे भाई, अगर कोई इस तरह की बात करता है तो उससे दलील मतलब है, दलील चाहिए, क्योंकि दलील के बुनियाद पर कोई बात कही जा सकती है और उस बात से या उस बात को ली जा सकती है। अगर दलील नहीं है तो कोई वैल्यू नहीं है।